السلام علیکم عمران صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی اللہ یاری صاحب کیسی کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے لائیو بات کر کے اس اٹ واز امیزنگ میں آپ کو فالو کر رہا ہوں بہت دیر سے فالو کر رہا ہوں آپ کو اور جی بیسیکلی چائلڈہڈ یعنی آپ کہہ لیں کہ جب میں ینگ تھا تو ایک منٹ بھائی، آئی ایک واز منٹ، ایک منٹ، آئی واز کنورٹیڈ ایک منٹ، اور ماشاء اللہ آپ رک جائیے۔ جو بھی آنسر چاہیے ہوتے ہیں اور جو بھی جس پائے کی آپ ماشاء اللہ ڈبیٹ کرتے ہیں اور جو دلائل آپ دیتے ہیں اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا مطلب ہوں، عقل والوں کے لیے باقی اب کیا جی کیا جا سکتا ہے جس کو نہیں سمجھ آنی اس کو نہیں سمجھ آنی لیکن اللہ یاری صاحب اس سے پوچھے کچھ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پولیٹیکلی یہ جو سعودیہ عرب یہ جو منہج پورا یہ سلیبس جو اسلام کو دیا گیا ہے اس کے پیچھے سیاست کیا ہے اس کے پیچھے کیا ان کو چاہیے کیوں یہ ایک غلط ایک مطلب جانتے بوجھتے ان کو پتہ ہے کہ مطلب اس کا کیا افیکٹ ہوگا ایک مسلم امہ پر اور پھر وہ ایک غلط سلیبس شائع کرنا اس کو مطلب بالکل ہی کس فالو نہ کرنا اب کس جیسے سلیبس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جی بالکل کس سلیبس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو سعودین سلیبس ہے جو پاکستان میں شائع کیا گیا جس کے آج ہم وکٹم ہیں سارے کے سارے جی دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں، یہ مذہبی لحاظ سے سعودی عرب اتنا ایکٹیو نہیں تھا انقلاب ایران سے پہلے۔ جی جی انقلاب ایران کے بعد کیونکہ ان کے لیے ایک پولیٹیکل سروائیول کی بات ہے، کیونکہ خمینی صاحب ایک بہت کیرزمیٹک لیڈر تھے، اور خمینی جی صاحب نے بالکل کہا تھا کہ میں پورے عالم اسلام پہ کا امام ہوں، اور میں اپنا انقلاب جو ہے میں صادر کروں گا، ایکسپورٹ کروں گا، یعنی یہی انقلاب جو ایران میں ہوا یہی انقلاب سعودی عرب میں بھی ہوگا، اردن میں بھی ہوگا، مصر میں بھی ہوگا، اور ہم جو ہیں ایک بہت بڑا اسلامک بلاک بنائیں گے۔ ان کا ایک خواب تھا، آرزو تھا، اس سے پہلے بھی محمد اقبال صاحب کا بھی یہ خواب تھا، مودودی صاحب کا بھی یہ خواب تھا، اور بہت سارے لوگوں نے جو چاہتے تھے کہ ایک مسلم بلاک بن جائے، ایک مسلم سپر پاور اسٹیٹ بن جائے، اور خمینی صاحب کہتے تھے کہ میں اس کا ولی فقی ہوں، میں اس کا لیڈر ہوں۔ اسی لیے حکومت ایران آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیعہ کاز کی وہ پروموٹ نہیں کرتے، اسرائیل کا مثلا فلسطین کا بڑا زور دیتے ہیں، بقی کا ذکر ہی نہیں کرتے، شیعوں کے حقوق کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ابھی تک اسی سوچ میں ہیں کہ ہم عالم اسلام کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے اسلامی سعودیہ میں ممالک ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سعودیہ میں خود سعودیہ میں خود بہت زیادہ شیعہ ہیں جو ان کو ڈپریس کیا جاتا ہے سعودیہ میں بہت شیعہ، پوری دنیا میں شیعہ۔ تو یہ سعودی عرب، تو دیکھیں خمینی صاحب بننا چاہتے تھے پورے عالم اسلام کے لیڈر، اور لازمی بات ہے عالم اسلام میں کس کی اکثریت ہے؟ غیر شیعہ کی اکثریت ہے، اس لیے وہ غیر شیعوں کو اپیز کرنے کے لیے انہوں نے شیعہ کاز کو پروموٹ نہیں کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہاں پہ غیر ایران جو ممالک ہیں، مثلا سعودی عرب ہے، عراق ہے، حکومت پاکستان ہے، یا اردن، مصر وغیرہ، ان کو ڈر ہوا بھائی، یہ تو ایک لہر کی طرح ہمیں آ کے ڈبو دے گی۔ اس زمانے میں اگر آپ 1979 1980 وغیرہ کوئی حالات کو پڑھیں تو انقلاب ایران بہت پاپولر تھا، بہت، آپ کے اپنے پاکستان سے جماعت اسلامی کے بہت علماء کے رکن جاتے تھے تہران، اور خمینی صاحب پہ اصرار کرتے تھے کہ آپ کو ہم خلیفہ کے طور پہ مانتے ہیں اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی نے کئی دفعہ آفر دیا تھا خمینی صاحب کو۔ تو میرے بھائی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گورنمنٹس کے سروائیول کی بات ہے کہ ان کا بقا کیسے ہوگا، کہ ہم ایرانی حکومت اور ایرانی انقلاب کی اس لہر کو اگر نہ روکیں تو یہ تو پوری عالم اسلام کو ہڑپ لے گی، اور لازمی بات ہے کہ سعودی والے اپنی حکومت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اس لیے انہوں نے شیعہ کی تکفیر کا، اور کہ یہ روافظ کافر ہیں، ان کا قرآن اور ہے، یہ مشرک ہیں فلان، اس پہ بڑی انویسٹمنٹ کی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور بلینز آف ڈالرز، یعنی بہت زیادہ پیسہ ان لوگوں نے لگا دیا۔ تو اس کے بعد جو آپ کے پاکستان میں بھی جو وہابیت کی بہت توسیع کی گئی ہے، وہابیت بہت پھیل گیا ہے پاکستان میں، اس کی گسترش ہوئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر کونے میں، وہ سعودی اور اماراتی اور کویتی پیسوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان کے پاس ایک سپر کے لیے، کہ حکومت ایران کو روکنے کے لیے
ایک ڈیفنس کے طور پر شیعوں کی تکفیر کیا جائے، تاکہ شیعہ جو عمری عوام ہے، اہل سنت عوام ہے، وہ کبھی بھی ایرانی لیڈرشپ کو اپنی لیڈر کے طور پر قبول نہ کریں، اس لیے کہ یہ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا قرآن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ روافض یہ مشرک ہے۔ اور یہ کیا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سلیبس ہے اس کے پیچھے سیاست کیا ہے؟ اس کے پیچھے سیاست یہی ہے، اس کے پیچھے سیاست یہی ہے، ایک بہت بڑا جنگ ہے عالم اسلام میں، عالم اسلام کی روح کے لیے، عالم اسلام کی لیڈرشپ کے لیے، دو پاورز کے درمیان، ایک طرف سعودی ہے اور سعودی کے متحد امریکہ بھی ہے، سعودی کے ساتھ یورپ بھی ہے، سعودی کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، سعودی کے ساتھ عالم اسلام کے اکثر ممالک اس کے لیڈرشپ کے امبریلے میں آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ شیعہ دشمنی کی لہر پھیل گئی ہے، اور یہ خمینی صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے یہ کیا، اور یہ بخوبی اس سے پہلے علماء نے ان کو گوشزد کیا تھا، یعنی یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا خمینی کو پتہ نہیں تھا، یہ بات بہت واضح تھی کہ اگر ایران شیعہ کارڈ پہ کھیلنا، اسلام کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جانب مقابل سے وہ لوگ بھی اسلام کارڈ کھیلیں گے، ان کے پاس ان کے اوپر رکنے والا کون ہے؟ کیا ہے کہ آپ اگر اسلام کارڈ کھیل سکتے ہیں، ہم بھی کھیل سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعہ کم ہیں عالم اسلام میں، جماعت مخالفین زیادہ ہیں، اور اس پہ شیعوں کے خلاف تعصب بڑھ جائے گا، اور شیعوں پہ ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ اور یہی ہوا جو ان لوگ کہہ رہے علماء نے 100 سال پہلے اخون صاحب کفایہ نے اس بات کی پیشگوئی کی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی علماء جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش نہ کریں، کہ اگر حکومت بنانے کی کوشش کی تو اس میں تشیع کا بڑا نقصان ہے، اور ان نقصانوں میں جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تو ان میں یہی تھا، یہی تھا، اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے ذکر کیا، وہ کتاب کی صورت میں ان کی باتیں موجود ہیں، ایران میں اس کو نہیں چھپنے دیتے، لیکن PDF کی صورت میں مل سکتا ہے۔ جی بولیں، آپ مزید کچھ بولنا ہے آپ نے؟ آپ کی آواز نہیں ہے بھائی، آپ میوٹ ہو گئے۔ سوری، اب آ رہی ہے آپ کو آواز میری؟ جی، آواز آ اللہ رہی ہے۔ یاری صاحب، میں یہ دوسرا میرا جو کنسرن ہے، بہت ہی، میں ایون کہ اپنے بچوں کو بھی ابھی تک میں نے کوئی ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا دین، آئی کیپٹ دم فری، کہ وہ آزاد جی رہیں، خود ایکسیپٹ کریں۔ اگر جی اسلام میں اور اللہ کی وحدانیت میں اور ان سب میں اگر طاقت ہے تو وہ خود بخود ان کی طرف جائیں گے۔ ہاں، ہمارا ایز اے ماں باپ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وہ سارے کے سارا ماحول اویل کریں، ان کو ہر کتب اویل کریں، ان کو ہر دین کا جو ہے نا ان کو وہ دیا جائے، اور الٹرنیٹیولی وہ آئیں گے، اسلام کی طرف ہی آئیں گے، اللہ ایک ہے اس کی طرف ہی آئیں گے، اور اس کے بعد رسول کو ان کی اصل پہچان، جو رسول کو ہمیں جس طرح دیکھنا چاہیے، جتنا مطلب اہل، اگر دیکھا جائے یہ جو سعودین، جیسے یہ آواز سلیبس ہے، جی جسے کہا جاتا ہے جو سعودین سلیبس ہے، جس میں یعنی ہمارے رسول کو انہوں نے اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ ابو بکر اور جناب عمر جو ہے نا وہ کبھی سورج گل کر دیتے ہیں، ابو بکر جناب وہ دین کو اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ایک پولیٹیسائز دین جو ہے نا ہمیں دیا گیا بچپن سے، اتنا کرپٹ اور اتنا آپ کہنے کہ ویک سلیبس ہے، جو آپ کو جیسے ہی آپ میچورٹی کی ایج میں اگر آئیں اور آپ نارملی سوچتے ہوں، ہر چیز کو نارملی دیکھتے ہوں، تو آپ کے بہت سے سوالات آپ کو اس پہ جو ہے نا آپ کے آ جاتے ہیں، آپ کے کنسرنز آ جاتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ نے تو جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ مطلب بورن مسلم تھے، so they were just like کہ وہ ایک ہینڈ اوور دے رہے تھے جو ان کے ماں۔ سو میرا جو کنسرن ہے، میں 5 وقت کا نمازی تھا، جو میں ابھی نمازی نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آخر اتنے عرصے کے بعد نماز کا جو فزیکل جو طریقہ ہے، چلے وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس میں جو ہم نے آیات پڑھنی ہے، جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے، ہم وہ کہاں سے میچور کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ہے بھائی، ہمیں ٹھیک وہ ہے، چیز تھینک یو کہاں سے سر، ملے؟ تھینک یو۔ نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے سیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرو، اور یہ ہونی چاہیے نماز کا طریقہ کار اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کے مطابق۔ تھینک یو سر۔ اب آپ کو نماز پڑھنی چاہیے میرے بھائی۔